اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل اسلامک ایجوکیشن پر خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں نماز کے مسائل میں سے اذان کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ مسائل شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہیں تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نماز کے مسائل میں سے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اذان کا مسئلہ، 5 وقت کی فرض نماز اور جمعہ کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے لیے اذان دینا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اذان نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور یہ شہر اور بستی کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر شہر اور بستی میں اگر ایک آدمی اذان دے گا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اور اگر ایک آدمی بھی اذان نہیں دے گا تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ ان نمازوں کے علاوہ باقی کسی بھی نماز کے لیے اذان سنت نہیں۔ اگر مقیم اپنے گھر میں تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے تو اذان دینا مستحب ہے۔ مسافر کے لیے بھی اذان چھوڑنا مکروہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ جنگل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں اقامت چھوڑنا مکروہ ہے، اذان چھوڑنا مکروہ نہیں۔ عرفات اور مزدلفہ میں جو دو نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہے، اور دوسری نماز کے لیے صرف اقامت کہے۔ ایک سے زائد مؤذنوں کا ایک ساتھ اذان دینا جائز ہے۔ اس کو عرف میں اذان جوق کہتے ہیں۔ بڑی بڑی مساجد میں اس کا رواج ہے۔ پہلے حرمین شریفین میں بھی اس کا رواج تھا، اب نہیں۔ فی الحال جامع دمشق شام میں رائج ہے۔ عورتوں کے لیے نماز سے پہلے اذان دینا مشروع نہیں، اس لیے عورتیں اذان نہیں دیں گی۔ خواتین اذان کے بغیر نماز پڑھیں گے۔ اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ، مغرب کی نماز کے علاوہ باقی 4 وقتوں کی نمازوں میں اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ کرنا مستحب ہے کہ کھانا کھانے والا کھا پی کر فارغ ہو جائے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضروریات پوری کر کے فارغ ہو جائے۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھنا مستحب ہے، اس لیے مغرب میں اذان اور اقامت کے درمیان مختصر 3 آیات کی تلاوت کی مقدار سے زیادہ فاصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اذان اور اقامت میں فصل، مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں اذان اور اقامت کے درمیان ایسی 2 رکعات یا 4 رکعتوں کی مقدار فصل کرنا مستحب ہے جن میں ہر رکعت میں 10 آیاتیں پڑھی جا سکیں، اور ہمیشہ آنے والے نمازیوں کے لیے مستحب وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے رعایت کرے تاکہ جو لوگ پاخانہ، پیشاب یا کھانے پینے میں مشغول ہوں وہ سہولت سے فارغ ہو کر جماعت میں شریک ہو سکیں۔ اذان اور اقامت کو ملانا، ان دونوں کے درمیان فصل نہ کرنا بالاتفاق مکروہ ہے، اور مؤذن کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس نماز سے پہلے سنت یا نفل ہے وہ اذان اور اقامت کے درمیان پڑھے، اور اگر نہ پڑھے تو اس درمیان میں بیٹھ جائے۔ مغرب کے وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیان فصل ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھوٹی 3 آیات یا بڑی 1 آیت تلاوت کرنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت کھڑا رہنے کے بعد اقامت کہنا مستحب ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنا جو 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا مستحب ہے، اور یہ اختلاف صرف اتنی بات پر ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اتنی دیر کھڑا رہنا افضل ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اتنی دیر بیٹھنا افضل ہے اور کھڑا رہنا
جائز ہے اور امام حنیفہ کے قول پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اذان بیٹھ کر اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، ایسی اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے۔ اذان جمعہ کے بعد غیر مسلم ملازم کو دکان پر بٹھا کر دکان کھلی رکھنا۔ جمعہ کی اذان کے بعد غیر مسلم ملازم کو دکان پر بٹھا کر دکان کھلی رکھنا کے عنوان کو دیکھیں گے۔ اذان سن کر نماز کے لیے تیار ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ گھر تشریف لاتے اور گھر والوں سے بے تکلف سی باتیں فرماتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز آتی اور نماز کا وقت ہوتا تو پوری طرح نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ہم سے ایسے بے تعلق ہو جاتے جیسے پہلے سے ہمارے اور آپ کی کوئی جان پہچان اور واقفیت ہی نہیں، گویا کہ ہم اور آپ بالکل ہی اجنبی اور ناواقف ہیں، اور آپ اور ہم میں کوئی جان پہچان ہی نہیں، کیونکہ نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے، اور مولا کا تعلق حاصل کرنے میں اگر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب بھی فوت ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، پھر بیوی بچے دکان اور کسٹمر کیا چیز ہے؟ اگر دونوں جہاں دیکھ کر بھی اللہ مل جائے تو یہ سستا سودا ہے۔ اذان سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کا حکم۔ اذان سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں، یہ شریعت میں اضافے کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، البتہ اگر ایسا پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا کسی صحیح حدیث یا صحابہ کرام کے کسی عمل سے ثابت نہیں، لہذا اس کو ثواب سمجھ کر کرنا یا اس کی پابندی کرنا بدعت ہے، بلکہ یہ اذان کے کلمات میں اپنی طرف سے کچھ کلمات کا اضافہ کرنے کی وجہ سے نبوت کے دعوے کے مترادف ہونے کی وجہ سے بالکل ناجائز ہے۔ اذان عورت نہیں دے سکتی، اس کا علیحدہ عنوان آئے گا، پھر دیکھیں گے۔ اذان کا جواب نماز میں دینا۔ اذان کے دوران اذان کا جواب دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اذان کھڑے ہو کر دینا۔ کھڑے ہو کر اذان دینا سنت اور بیٹھ کر اذان دینا مکروہ اور اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ اذان کے بغیر جماعت کرنا۔ اذان کے بغیر مساجد یا بیرون مسجد جماعت کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت موقع ترک کرنے کی وجہ سے سخت گناہ گار ہوگا، البتہ اگر اسی شہر کے کسی مسجد میں اذان ہو گئی اور ان لوگوں نے سنی تو اذان ترک کرنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ اذان کے جواب کا عجیب واقعہ۔ خطیب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حذلہ بن معاویہ کو قادسیہ کی جانب بھیجا۔ جب عصر کا وقت ہوا حضرت نزلہ نے اذان دی اور اللہ اکبر کہا تو سنا کہ پہاڑ سے کوئی جواب دینے والا کہہ رہا ہے کہ اے نزلہ رضی اللہ تعالیٰ، تم نے بہت بڑی عظیم ذات کی کبریائی بیان کی۔ پھر انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو اس نے جواب میں کہا اے نزلہ، یہ کلمہ اخلاص ہے۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ان صاحب نے کہا یہ ڈرانے والے ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی اور ان کی امت پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ پھر انہوں نے جب حی علی الصلاۃ کہا ان صاحب نے کہا مبارکباد ہے اس کے لیے جو نماز کے لیے جائے اور اس پر مواظبت کرے۔ انہوں نے جب حی علی الفلاح کہا تو اس نے کہا وہ شخص کامیاب ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہی اور یہ امت محمدیہ کی بقا کا ذریعہ ہے۔ پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت نے کہا تو اس نے کہا اے نزلہ، تم نے کلمہ توحید واضح کر کے پیش کیا، اللہ تعالیٰ تمہارا جسم جہنم پر حرام کرے۔ حضرت نزلہ جب اذان سے فارغ ہوئے اور کھڑے ہوئے تو ان حضرات نے اس شخص سے جس نے پہاڑ کی جانب سے مؤذن کیا اذان کا جواب دیا تھا
یہ کہا اللہ تم پر رحم کرے، یہ بتاؤ تم کون ہو، فرشتے ہو یا جن؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ، تم نے اپنی آواز تو ہمیں سنا دی، ذرا اپنی صورت بھی ہمیں دکھائے، اس لیے کہ ہم اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے وفد ہیں۔ فرمایا کہ پہاڑ کے درمیان سے چکی طرح کا ایک سر نکلا، جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، اور اس نے دو اونی چادریں اوڑھ کر رکھی تھی۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان حضرات نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ رحم کرے، یہ بتلاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا نیک بندے عیسیٰ کا وصی زرنب بن تملہ، انہوں نے مجھے اس پہاڑ پر ٹھہرایا تھا اور میرے لیے دعا کی تھی کہ ان کے آسمان سے نازل ہونے تک باقی رہوں۔ وہ آسمان سے اتر کر خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑیں گے، عیسائیوں نے جو چیز حلال کر لی تھی ان سے اظہار برات کریں گے۔ اب جب کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم ہو گیا ہوں تو حضرت عمر کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا اے عمر صحیح راستے پر چلتے رہیے اور اس کے قریب رہیے، اس لیے کہ وقت قریب آ گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ نشانیاں بتلا دینا جو ابھی میں بتاؤں گا، جب یہ چیزیں امت محمدہ میں ظاہر ہوں گی تو دور سے دور بھاگنا، جب مرد مردوں پر اکتفا کریں اور عورتیں عورتوں پر، اور اپنی نسبت اپنے والدین کی طرف نہ کریں اور غیروں کی طرف نسبت کریں، اور بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کھائیں اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم نہ کریں، اور اچھائی کا حکم دینے کا حکم ان کو چھوڑ دیا جائے اور برائی کو ہونے دیا جائے، اس سے روکا نہ جائے، اور عالم روپے پیسے حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھے اور بارش گرمی کا اور اولاد ناراضگی کا سبب بن جائے، اور منارے اونچے اونچے بنانے لگیں اور قرآن کریم پر چاندی چڑھائی جانے لگے اور پختہ عمارتیں بننے لگے اور خواہشات کی پیروی کی جانے لگی اور دین کی دنیا کے بدلے بیچ دیں، اور مسلمانوں کے خون اور قطع رحمی کو معلوم سمجھا جانے لگا، یہ فیصلے پر پیسے لیے جانے لگے، سود خوری ہونے لگے اور مالداری عزت کا سبب بن جائے، اور ایک انسان گھر سے نکلے تو اس کے لیے اس سے بہتر آدمی کھڑا ہو اور وہ اس سے سلام کرے، اور عورتیں گاڑیاں چلانے لگی، یہ کہہ کر کہ زرنب بن تملہ ہم سے روپوش ہو گیا اور ہم سے اس کے بعد اسے نہیں دیکھا۔ حضرت نزلہ نے یہ واقعہ حضرت سعد بن وقاص کو لکھ کر بھیجا، اور حضرت سعد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کو لکھا اے سعد اللہ تمہارے والد کو جزائے خیر دے، تم اور تمہارے ساتھ جو مہاجرین اور انصار ہیں وہ جائیں اور اس پہاڑ پر ڈیرا ڈال دیں، اگر اس سے ملاقات ہو جائے تو اسے میرا سلام کہنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد وسیع عراق کے کنارے اس پہاڑ پر اترے تھے۔ فرمایا پھر حضرت سعد 4000 مہاجرین و انصار کو لے کر اس پہاڑ پر اترے، 40 دن تک وہاں رہے، ہر نماز کے وقت اذان دیتے رہے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ حکیم ترمذی نوادر الاصول میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک خوف اور دہشت پیش آئے گی، لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اس لیے مسخ کیا کہ مسخ میں خلقت کو اپنی شکل سے بدل دیا جاتا ہے، اس طرح انہوں نے حق کو بدلا تھا اور کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہنچا دیا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے ان کے خلقت کو بدل دیا، اس لیے کہ انہوں نے حق کو باطل سے بدل دیا تھا۔ واللہ تعالیٰ عالم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل اور کرم سے ہماری اور ہمارے عالم بھائیوں کی حق سے کجی کی طرف آنے سے حفاظت فرمائے اور اسلام پر موت دے۔ اذان کے وقت خاموش رہے، اذان کے وقت خاموش رہنا مستحب ہے، اس لیے بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے۔ اذان میں اللہ اکبر کا اعراب، اس کا علیحدہ عنوان آئے گا۔ اذان میں بھول جانا، اگر اذان دیتے ہوئے کوئی کلمہ بھول گیا یا تقدیم و تاخیر کر لی تو یاد آتے ہی اس کا ازالہ کرے اور آگے ترتیب سے اذان کہنا شروع کرے، اور اگر اذان سے فارغ ہونے کے بعد غلطی کا احساس ہو اور اس دوران لوگوں سے بات چیت بھی کی تو اذان دوبارہ دیا کرے۔ اذان میں چلنا،
مؤذن کے لیے اذان دیتے وقت چلنا مکروہ ہے، ایسے اذان کا اعادہ کرنا چاہیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔